بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب تیمم، تیمم کا بیان۔ تیمم تفاعل کا مصدر ہے۔ تیمما یتیمم، تیممن فهو متیمم۔ تیمم کا معنی آتا ہے قصد اور ارادہ کرنا، یہ لغوی معنی ہے۔ اصطلاح شرع میں تیمم کہتے ہیں پاکی حاصل کرنے کی نیت سے زمین یا جنس زمین سے جو چیز ہے اس پر دو ضربے لگا کر چہرے کا اور کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کر لینا، اسے اصطلاح میں تیمم کہا جاتا ہے۔ تیمم کے بارے میں بنیادی اور اصولی بات یہ ہے کہ تیمم کا جواز اسلام میں ہے، مگر اس وقت جبکہ انسان پانی پر قادر نہ ہو، اور پانی پر قادر نہ ہونے کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ مثلا جس جگہ وہ ہے اس جگہ پانی ہے ہی نہیں، ایک ایک میل دور تک پانی کا اتا پتہ نہیں ہے، آگے پیچھے دائیں بائیں ایک ایک میل دور تک پانی نہیں ہے، تو یہ کہا جائے گا کہ پانی پر قادر نہیں ہے، تیمم کا جواز ہوگا۔ یا پانی تو ہے مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا، مریض ہے یہ، اس مرض میں پانی کا استعمال نقصان دیتا ہے، ٹھنڈے پانی کا بھی گرم پانی کا بھی۔ یہ گرم پانی کا استعمال نقصان تو نہیں دے گا مگر پانی گرم کرنے کے اسباب نہیں ہے وہاں، اور نقصان وہ کافی شدید ہے، تو یہ بھی جو ہے تیمم کی اجازت دے دے گا۔ یا سخت سردی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، گرم کرنے کا کچھ اسباب نہیں ہے، اگر اسی طرح ٹھنڈے پانی سے نہا لے تو انسان انتقال کر جائے گا، ہے نا، یا اس کا کوئی عضو تلف ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں اجازت ہے کہ وہ تیمم کر لے۔ اور بہت ساری صورتیں جہاں پانی پر قدرت نہ ہو، پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت ہوگی۔ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ خَارِجٌ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجُ الْمِصْرِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ مِيلٌ أَوْ أَكْثَرَ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيدِ، اور وہ شخص جو پانی نہ پائے اس حال میں کہ وہ مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، اس کے اور پانی کے درمیان ایک میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو۔ اب یہاں جو خارج المصر کی قید لگائی، اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے اگر کوئی شخص شہر میں ہے تو اس کے لیے کسی طرح تیمم کا جواز نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر انسان شہر میں ہے اور شہر میں پانی نہیں ہے تب بھی اس کے لیے تیمم کا جواز ہوگا، لیکن چونکہ شہر میں پانی کا نہ ہونا یہ بہت نادر بات ہے، اور نادر صورتوں کو فقہا نظر انداز کر دیتے ہیں، تو اس لیے عمومی طور پر پانی کا نہ ہونا وہیں پایا جاتا ہے جب انسان شہر سے باہر ہوتا ہے۔ اس لیے خارج المصر کی قید یہاں پر اکثر اور اغلب کے اعتبار سے لگا دی گئی ہے، مگر یہ احترازی نہیں ہے، اگر شہر کے اندر بھی کسی کے ساتھ یہ صورت پیش آ گئی تو اس کے لیے بھی تیمم کا جواز ہوگا۔ تو جو پانی نہ پائے اس حال میں کوئی مسافر ہو یا شہر سے باہر ہو، اس کے اور پانی کے درمیان ایک میل یا اس سے زیادہ کا فاصلہ ہو، تو وہ صعید سے تیمم کر لے۔ صعید لغوی اعتبار سے زمین کے اوپری حصے کو کہتے ہیں، اور یہاں صعید سے مراد ہر وہ چیز ہے جو زمین کی جنس سے ہو، اور زمین کی جنس سے وہ چیز کہلاتی ہے جس کو نہ آگ جلا سکے، نہ آگ پگھلا سکے، نہ مٹی اس کو گلا سکے، وہ چیز جنس سے عرصے کہلاتی، جیسے بالو ہو گئی، مٹی ہو گئی، پتھر ہو گیا، اینٹ وغیرہ، یہ تمام چیزیں۔ دلیل تو کیا ہے تیمم کے جواز کی؟ تو فرماتے ہیں لقوله تعالی، اللہ تعالیٰ کے فرمان فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اللہ پاک نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی مریض ہو یا پاخانے سے آئے اور وہ پانی نہ پائے تو وہ جو ہے پاک مٹی سے تیمم کر لے۔ وقولی علیہ السلام، و نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے التراب طہور المسلم ولو الی عشر حجاج ما لم یجد الماء، کہ مٹی جو ہے وہ مسلم کی پاکیزگی ہے، مسلمان کی طہارت ہے، اگرچہ 10 سال تک اس کو پانی نہ ملے، جب تک وہ پانی نہیں پائے گا مٹی ہی اس کی طہارت ہے۔ فرمایا کہ مٹی مسلمان کی طہارت ہے اگرچہ 10 سال تک ہو، جب تک وہ پانی نہ پائے۔
والمیل هو المختار فی المقدار، اور ایک میل ہی معتبر ہے مقدار کے سلسلے میں۔ اصل میں بعض فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ مسافر جس سمت جا رہا ہے اس سمت میں 2 میل کا اعتبار ہے، اور باقی جو 3 سمتیں رہیں گی دائیں بائیں اس کے پیچھے، وہاں 1 میل کا اعتبار ہے۔ یعنی اگر دائیں بائیں پیچھے 1 میل کے بعد پانی ہے تو ایسی صورت میں تیمم کا جواز ہوگا، لیکن اگر آگے کی جانب 1 میل کے بعد اور دوسرے میل کے اندر اندر پانی ہے تو اس کے لیے تیمم کا جواز نہیں ہوگا، بلکہ اس پر لازم ہوگا کہ 2 میل چلے اور وہاں جا کر جو ہے تیمم کرے، وہ وضو کرے اور اپنا نماز وغیرہ پڑھے۔ وہ انہوں نے ایسا اس لیے کہا کہ چونکہ مسافر کو جس راہ میں جانا ہے، جس طرف جانا ہے، وہ تو وہاں جائے گا ہی، لوٹ کر نہیں آنا ہے ادھر، لیکن اگر آگے پیچھے وہ دائیں بائیں اور پیچھے ان جہتوں میں اگر وہ جاتا ہے 1 میل تو اسے لوٹ کر بھی آنا ہے۔ تو 1 میل جو فقہا نے فرمایا کہ 1 میل جو ہے وقت ہو، تو انہوں نے 1 میل کو 2 طرف سے ناپا، ایک میل جانے کا اور 1 میل آنے کا، تو کہا یہ ٹوٹل 2 میل ہو گیا۔ تو 2 میل خرچ ہوتا ہے یا انسان کو چلنا پڑتا ہے جب وہ پیچھے جاتا ہے یا دائیں یا بائیں جاتا ہے، تو اب آگے اگر اب آگے سے واپس تو آنا ہے نہیں اس کو، اور ادھر 2 میل چلنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آگے پانی ہے تو وہاں 2 میل کا اعتبار ہے، باقی جگہ 1 1 میل کا اعتبار ہے۔ لیکن صحیح یہی ہے کہ چاہے آگے ہو پیچھے ہو دائیں ہو یا بائیں ہو، ہر جگہ 1 میل کی جہت کا ہی اعتبار ہے، اسی کو یہاں کہہ رہا ہے۔ والمیل هو المختار فی المقدار، اور 1 میل مختار ہے مقدار میں، لأنه يلحق الحرج بدخول المصر والماء معدوم حقیقت۔ 1 میل کا اعتبار کیوں ہے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ اگر وہ 1 میل کا اعتبار نہ کریں اور یہ لازم کر دیا جائے بھائی شہر اگر قریب میں ہے تو آپ شہر میں جائیے، پانی لیجئے اور طہارت کیجئے، تو کہہ رہے ہیں اس میں بہت حرج ہے، اور چونکہ فی الحال یہ جس جگہ ہے وہاں پر پانی معدوم ہے، تو لم تجدو معن والا جو قرآن کا قول ہے، ارشاد ہے، وہ یہاں صادق آ رہا ہے، تو قول الہی یہاں صادق ہے، اور شہر میں داخل ہونے کے لیے کہا جائے تو اس میں حرج ہے، اور حرج جو ہے وہ شرع میں مدفوع ہے، اس لیے حکم دیا کہ وہ 1 میل تک اگر پانی نہیں ہے تو تیمم کر لے۔ لأنه يلحق الحرج بدخول المصر، اور اس لیے بھی کہ مصر میں داخل ہونے سے حرج لاحق ہوگا۔ والماء معدوم حقیقتا، اور پانی چونکہ حقیقتا معدوم ہے۔ والمعتبر هو المسافت دون خوف الفوت۔ اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو اعتبار ہے وہ 1 میل کی مسافت کا ہے، کہ 1 میل تک پانی نہیں ہے، اس کا اعتبار ہے۔ اس کا اعتبار نہیں ہے کہ نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے، جیسے کوئی سوتا رہا، اب بالکل آخری وقت میں آنکھ کھلی اس کی، اب دیکھا کہ نہانے کی حاجت ہے، اس کو ناپاک ہو گیا ہے، تو اب وہ سوچے کہ اگر میں نہانے جاتا ہوں تو نماز کا وقت نکل جائے گا، نماز قضا ہو جائے گی، کہ اب تیمم کر لوں، تو کہہ رہے ہیں یہ معتبر نہیں ہے، نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ معتبر نہیں ہے تیمم کے جواز کے لیے۔ تیمم کا جواز تب ہے جب مسافت ہو، یعنی پانی نہ ہو 1 میل کے اندر، تب جواز ہے۔ یہ بات مصنف نے کیوں کہی؟ اس میں امام ظفر علیہ رحمہ کے قول سے اعتراض ہے۔ امام ظفر کہتے ہیں کہ جس طرح مسافت 1 میل کی معتبر ہے تیمم کے جواز کے لیے، ایسی نماز کا فوت ہو جانے کا اندیشہ بھی تیمم کے جواز کے لیے معتبر ہے نا۔ لیکن بقیہ حنفیہ اور ہمارا قول مفتبی یہی ہے کہ وہ چیزیں جواز کے لیے معتبر ہیں، یعنی مسافت، نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن فتاوی رضویہ شریف میں اور اس کے بعد کی جو کتب فتاوی اور فقہ ہیں ان میں سب میں ہے کہ اگر نماز کا وقت جاتا دیکھے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، اس کے بعد طہارت کر کے نماز کا اعادہ کرے۔ یہ ہمارے بعد کے فقہا نے حکم اس لیے دیا کہ امام ظفر بھی حنفیہ سے ہی ہیں اور نماز کا مسئلہ بہت زیادہ اہم ہے، تو امام ظفر کا چونکہ ایک مذہب کا ہی قول ہے وہ، تو اس پر عمل کر لیا جائے، یعنی تیمم کر کے نماز پڑھ لی جائے امام ظفر کے قول کے مطابق، اس کے بعد جو ہے طہارت کر کے اس نماز کو دہرایا جائے، باقی ائمہ حنفیہ کے قول مفتبی کے مطابق۔ ورنہ امام ظفر کا تو قول صرف اتنا ہے کہ اگر وقت تنگ ہے، نماز کے فوت ہونے کا اندیشہ ہے، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، ان کے ہاں اعادے کا حکم نہیں ہے، ان کے ہاں وہ تیمم جائز تھا، نماز اس کی درست ہو گئی، جیسے جواز تیمم کا حکم ہے۔ لیکن یہ جو بات کے فقہا نے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اور دیگر فقہا نے جو یہ کہا، انہوں نے صرف دونوں کے قول کو جمع کرنے کے لیے کہا ہے،
وہ امام ظفر کے قول پر فتویٰ نہیں دینا. اگر امام ظفر کے قول پہ فتویٰ دیتے تو پھر بعد میں یادے کا حکم نہ دیتے کہ بعد میں طہارت کر کے یادہ کر لے. وہ یہ جو حکم دے رہے ہیں وہ دونوں کے قول کو جمع کرنے کے لیے کہ اگر عند اللہ امام ظفر کی بات صحیح ہے تو انسان تیمم کر کے جو نماز پڑھی تھی اسی سے بری ذمہ ہو گیا، اور اگر عند اللہ باقی فقہ نفیہ کا قول مفتہ بھی صحیح ہے تو اب جو طہارت کر کے یادہ کرے گا اس سے بری ذمہ ہو جائے گا. تو کسی نہ کسی قول پہ بری ذمہ ہو جا رہا ہے وہ، اس لیے دونوں کو جمع کرنے کا حکم دیا. ول معتبر حول مسافت، اور معتبر جو ہے وہ مسافت ہے، دونا خوف الفوت، نہ کہ فوت ہونے کا اندیشہ. لأن تفریح یاتی من قبلی، اس لیے کہ کوتاہی یا زیادتی اسی کی جانب سے آئی. کیوں سوتا رہا ہوں وہاں تک، ہے نا، جلدی اٹھنا چاہیے. یہ کسی اندیشہ تھا نہیں اٹھ پاؤں گا تو کسی کو تھا. اور اب تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، الارم انسان لگا لیتا ہے، الارم لگانا چاہیے. یا بہت کم وقت رہ گیا نماز کا تو پھر پڑھ کر سونا چاہیے اس کو، ہے نا. تو بہرحال اکثر کوتاہی انسان کی جانب سے نکلتی ہے نہ اٹھنے میں. تو چونکہ عموماً تفریط انسان کی جانب سے آئی ہوتی ہے اس مسئلے میں، اور انسان کی کوتاہی یا تفریط کی وجہ سے تخفیف نہیں رکھی جاتی ہے. احکام شرع میں تخفیف وہاں ہوتی ہے جہاں نفس الامر میں دشواری ہو، واقعی طبع انسانی میں حرج ہو، وہاں تب رکھی جائے گی تخفیف. لأن تفریط یاتی من قبلی، اس لیے کہ تفریط اسی کی جانب سے آئی ہے.